والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں دیگر موضوعات اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اسی کے ضمن میں قرآن کریم فرقان حمید کی کئی مستقل صورتیں جو درس قرآن کے عنوان سے جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں ذکر کرنے کا شرف رہا، جس میں بالاستیاب سورۃ التوبہ اور سورۃ النساء کی تکمیل کے بعد آج سے بحمد اللہ تعالی سورہ آل عمران کے انتہائی اہم اور ضروری مضامین جو عقائد و اخلاق اور نصیحت اور اسلام کی حقانیت اور اہل ایمان اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے جو بنیادی اصول اور ضروری اصول جس پر ہماری زندگی اور انسانیت کی تمام شرف کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، وہ سورۃ آل عمران کے اندر سورہ آل عمران کا موضوع اور اس کا سبجیکٹ ہے. وہ انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارکہ سے آج اس کی آیت کریمہ 1 سے لے کر 3 تک کا انتخاب کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احسن طریقے سے اس کے مضامین جو احادیث نبویہ میں اور خود قرآن کریم کی دیگر آیات میں اس کلام پاک کی تشریح و توضیح اور امت کے تسلسل سے اس کے جو علمی اور حقیقی نکات ذکر کیے گئے ہیں اس کو ذکر کرنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہدایت کامل ہے اللہ کی سچی کتاب، اس میں یہ بنیادی صورت ہے کہ جس میں اسلام کی حقانیت اور اہل اسلام کی ذمہ داریاں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید جو بنیادی عقیدہ ہے دین کا، اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ان پر اترنے والے احکامات اور کتب اور ان کے دیے جانے والے احکامات کی حقانیت کو جو آج ہر جگہ پر اپنے انداز میں لوگ
اپنے اپنے گروہوں میں اس کی تعلیم یا اس کی تقسیم یا اس کی منمانی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن کریم وہ کتاب فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور حق اور باطل کو ممیز اور ایک دوسرے سے جدا کر کے ذکر کرنے والی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں اس دور میں ہونے والے عقائد کے اعتبار سے جو غلط پروپیگنڈا تھا اور سچے نظریات جو توحید کے بارے میں ہیں اور جو نبوت کے بارے میں ہے، جو دین کی آسمانی دین کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اس سے متعلق جو چند لوگوں نے منمانی اور خود کی ذہن ساختہ اپنے دماغوں سے اور اپنے کسی دنیاوی منفعت اور غرض سے جو انہوں نے اس نظریے کو پراگندہ کیا تھا، تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان تمام عقائد کی تبییض کر دی، تشریح کر دی، اور عقیدہ توحید کا خالص جو نظریہ ہے اور عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کی رسالت کا جو خالص نظریہ ہے اور جو دین کا خالص نظریہ ہے، وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کی ان 200 آیتوں میں بالخصوص ابتدائی 80 کے قریب آیات کے اندر جس شاہکار کے ساتھ اور جس عظیم دلائل کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس نسبت کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو سورۃ الزہرا بھی کہا ہے، یعنی روشن کر دینے والی سورت جو اپنے مضامین اور نظریات کو روشن کرتی ہے۔ سورہ آل عمران یوں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے جیسے پہلے سورہ فاتحہ شریف ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور پھر ترتیب مصحف یعنی موجودہ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، مصحف 2 جلدوں میں جو موجود ہے، اس کی جتنی صورتیں ہیں تو صورتوں کی ترتیب میں ہمیں سورہ آل عمران مرتب کرنے کے حوالے سے موجود کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی تیسری صورت نظر آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جس طرح قرآن کا اترنا کسی نبی یہ کسی بندے کی مرضی پر نہیں تھا، وہ اللہ کی مرضی پر تھا، اس کو توقیفی کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے جن آیات کو چاہا نازل فرمایا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہیں کہ ایسی آیت یا حضور اس کو نازل کروائیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، تو اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی جو صورتوں کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ شریف مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے، قرآن کا نزول مکہ کے اندر ہو رہا ہے، تو اب سب سے پہلی سورت کی جو 5 آیات مشہور ہیں وہ تو سورہ علق کی آیات ہیں، تو چاہیے تھا کہ سورہ علق کو ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی جگہ پر سب سے پہلے رکھ دیا جاتا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی سب سے پہلے اترنے والی سورت ہے، یعنی آیات ہے، لیکن ایسا نہیں۔ جس طرح اترنے میں اللہ کی مرضی ہے تو اس عقیدے کو جان لیجئے، اس طرح قرآن میں مرتب کرنے میں بھی کسی کی رائے، اجتہاد، مرضی اور خواہش نہیں، یہ بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے کہ قرآن کو جب مرتب کیا جائے تو پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا جائے، پھر سورہ بقرہ کو رکھا جائے، پھر سورہ آل عمران کو، اور الی آخری سورہ ناس تک۔ اس کو توقیفی کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خاص ہدایت کے تحت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اس ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کریم مصحف شریف کے اندر یوں تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، لیکن اگر اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور تفاسیر اور ائمہ شان نزول اور وہ ائمہ جو قرآن کے علوم اور معانی اور اس کی تاریخ، اس کے نزول، اس کے احکام پر عبور رکھتے ہیں اور ان اصول کو مرتب کرتے ہیں سالہ سال سے صحابہ کرام کی ترتیب سے، تو ہمیں یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ صورت مرتب کرنے کے اعتبار سے تو سورۃ البقرہ کے بعد ہے، یعنی تیسری صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ الانفال کے بعد ہے، یعنی اس سے پہلے سورۃ الانفال اتر چکی تھی۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ آل عمران کا نزول سورۃ الانفال کے بعد ہوا ہے۔ اب اس ترتیب کو تھوڑا سے ہم آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ مضمون ہمارے ذہن کے اندر واضح ہو جائے، اور اس کی چند تشریح ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن قرآن کریم کا ایک جو اسلوب ہے، یہ 3 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کا ایک ترجمہ ذکر کرنے کے بعد اس کے معنی اور مفاہیم، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیسے کیسے علمی نکات اور علمی ذخائر اس کے اندر موجود ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر ہی ابتدائی۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی کو لا یعرف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء۔ صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یعنی توڑے توڑے، الف کو الگ، حالانکہ
آپ جوڑ کر پڑھتے ہیں تو علم نہیں کہتے، الف لام میم، الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں، میم کو الگ پڑھتے ہیں. یہ مقطعات یعنی توڑ توڑ کر اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. اس کی تشریح آگے آ جائے گی. اس کے معنی ترجمہ نیچے نہیں لکھا جاتا. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے 14 صدیوں سے کہ اس کا معنی یہ خاص راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ خاص تعلق حضور کے ساتھ ہے، امت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. لیکن ہاں جو تتبع میں، اتباع میں، شریعت کی پابندی میں قلب مصطفیٰ، دل مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں اور روح مصطفیٰ سے استفادہ کر دیں تو پھر امت کے اکابر اولیاء نے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور سید عالم کے راستے پر چلنے والے وہ صالحین جن کا قول و فعل و عمل و ظاہر و باطن، اجالا اندھیرا، تمام حضور سید عالم کی سنت کے مطابق رہا ہے، ان پر اللہ رب العالمین ان کے مرتبہ تقوی کے حوالے سے حضور کی اتباع میں اس معنی کی کچھ جھلک کو اتار دیتا ہے. کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ تقوی ایک نور ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب سے علم کو منتقل کرتا ہے. اور اس پر تمام اپنے ہو یا غیر ہو اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. اس سے مراد علماء حضرت ابی بن کعب کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد مومن کا دل ہے. یعنی جب مومن شریعت پر کامل عمل کرتا ہے اور متقی بن جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ نور اترتا ہے جو سورہ نور میں یہاں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں تو حافظ ابن قیم کی بڑی زبردست بات ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں آیت اس کلمہ تقوی کے معنی کو کھولتے ہوئے انہوں نے لکھی تھی. ان کی مشہور کتابیں ایک رسالہ ہے، سمجھ لیجیے کہ 100-150 صفحے کا، ان کا حافظ ابن قیم کا الوابل الصیب. اس کے اندر الوابل الصیب جو ان کی کتاب ہے اس میں وہ تقوی کا معنی لکھتے ہیں کہ جب مومن کامل اللہ کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سنت کا متبع ہوتا ہے اور اس کا کوئی عمل شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حرام تو درکنار، مکروہ تحریمی تو درکنار، وہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچتا ہے. اور فرض پر عمل کرنا تو بڑی بات ہے، تو ضروری ہے، وہ مستحبات کے بھی اعلیٰ درجے کے مقام پر جا کر عمل کرتا ہے. تو جو اپنے آپ کو شریعت کے ایسے پاکیزہ سانچے کے اندر ڈھال دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا نور اس کے قلب میں منتقل ہوتا ہے جو یہاں موجود ہے. اور وہ آگے یہاں تک لکھتے ہیں فتتزائد، وہ تقوی کے عمل کی وجہ سے وہ نور زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جاتا علی وجوہہم وعلی ابدانہم وثیابہم ودورہم، یہاں تک کہ وہ نور اس عالم کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس پرہیزگار کے لباس سے، وہ لباسہم، اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے مکان سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے محلے سے ظاہر ہوتا ہے. حافظ ابن قیم آخر میں لکھتے ہیں یہ جو مانوی نور ہے یعنی اس لائٹ کی طرح نہیں ہے جو بالکل آپ کو سامنے ویزیبل نظر آئے اور روشن نظر آئے، نہیں، یہ ایک انویزیبل چیز ہے کہ جو تقوی کے ساتھ گویا کہ نظر آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، لیکن ہاں جو خود متقی ہوگا وہ پہچان لے گا کہ رات کے اندھیرا ہے لیکن یہ بستی روشن ہے، اس کا مطلب یہاں پر کوئی صالح بندہ موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی اتباع کے صدقے یہ انوار سرکار کے قلب سے اولیاء کے دل میں آتے ہیں اور وہ قرآن کے معنی اور نبوی علوم کے چھینٹے ان کے دل پر آتے ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے قرب ہے تو رب کے علوم کے دریا کی نہریں اپنے اعتبار سے، وہ علم ازلی کی بات نہیں کر رہا، کسی بندے کو عطا کرنے کے اعتبار سے جو ممکن ہے. تو سرکار دو عالم کی رسالت اور مرتبہ ایسا ہے کہ خلق میں اتنی معلومات اللہ کی جانب سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، جو دینا ممکن تھا وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. اسی طرح حضور کی اتباع میں اور اللہ کی اتباع میں کوئی بندہ جب نبی پاک کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کا عرفان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے اس کے قلب پر اترتا ہے. اسی اتباع کے فیض کو قرآن کریم نے نور سے جگہ جگہ پر تعبیر کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ الف لام میم کا معنی یہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. لیکن صاحب روح المعانی بڑے کمال کی بات لکھتے ہیں، امام المفسرین عمدۃ المحققین سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس بات کو لکھتے ہیں، فرمایا لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء. فرمایا حضور کے بعد اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میں کیا راز ہے، الف لام کاف ہا یا عین صاد ہا میم تا سین الف لام را، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے. تو علامہ صاحب روح المعانی جو اپنے اندر ایک بڑی ثقات اور بڑا رتبہ رکھتے ہیں،
ابھی گزرے ہیں، یعنی 12ویں صدی کے قریب گزرے ہیں، لیکن ان کا بڑا شہرہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی تفسیر کو معتبر مانتے ہیں۔ وہ یہ جملے دیکھتے ہیں کہ لا یعرفہ بعد رسول اللہ الا الاولیاء، کہ اس کے معنی یعنی حروف مقطعات کے معنی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں جانتا مگر جو آپ کے قرب میں رہنے والے اولیاء ہیں، اللہ ان کو بھی ان آیات کا معنی بتا دیتا ہے، الا الاولیاء۔ تو اس سورہ آل عمران کی ابتدا انہی حروف مقطعات سے ہو رہی۔ آگے انشاءاللہ چلیں گے، وقت مختصر ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، بغیر اس کے کوئی لائق نہیں۔ فرمایا الحی القیوم، اور وہ زندہ ہے۔ القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہاں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمان نازل کیا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب کو، مکمل دلائل کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، عقائد ہو، اخلاق ہو، مضامین ہو، اس کے مکمل بیلنس اور توازن کے ساتھ آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اس کتاب کی شان یہ ہے قرآن کی کہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی کتابیں اس طرح کی آسمان سے اتری ہے ان تمام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کتاب حق کو نازل کیا ہے جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے پچھلی تمام صحائف اور کتابوں کی، تو فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تورات کو بھی نازل فرمایا ہے اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ یہ اس کا ایک خلاصہ تھا۔ اس کے مضامین پر ایک دو بات کر لی جاتی ہے کہ یہ 200 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کی 80 آیات اہل کتاب عیسائی اور یہود کے بارے میں ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہود اور نصارہ سے متعلق اور اہل کتاب سے متعلق صحیح تاریخ اور بیلنس عقیدہ جس سے متعلق، حضرت عیسیٰ سے متعلق، ان کی اصل حیثیت سے متعلق اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے معیاری صورت اگر کوئی ہے تو سورہ آل عمران ہے۔ میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کروں گا آگے جب بات چلے گی حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ اس کے نزول کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس درجنوں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا مناظرہ کرنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا رہے تھے، تو وہ 100 سے زیادہ نصرانیوں کے علماء حضور سید عالم سے مناظرہ کرنے آئے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا اور مسجد نبوی کے اندر ان کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ جب سرکار علیہ السلام نے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اب ان کے دعوے کے توڑ کے لیے، نقیض کے لیے سرکار علیہ السلام نے اس پر اعتراض، کیونکہ ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے سامنے سے، جو اس کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے، وہ اس کے دعوے پر سوال اور اعتراض کو کھڑا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نے کی ذہانت وہاں پر قرآن میں دیکھنے میں نظر آتی ہے، جگہ وہاں پر ذکر کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر جو دلائل قائم کیے اور جو ان کی دلیل کو توڑ کر سوال قائم کیا، تو وہ جوتے چھوڑ کر مسجد سے بھاگ گئے۔ تو وہ اوپر کی 80 آیات، سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات اللہ رب العالمین کی وحدانیت، کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور القیوم سب اس کی وجہ سے قائم ہے اور اس کی جانب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت نہ الحی کی ہے نہ القیوم کی ہے، نہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور نہ ہی ان پر کبھی گویا کہ موت نہیں آئے گی یا وہ دنیا میں موت کا ذائقہ نہیں چکیں گے۔ اور القیوم جس طرح کہ وہ خود سے ہی ہیں اور سب کو انہوں نے خود سے رکھا ہے، تو فرمایا یہ شان تو کسی بندے کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ شان تو ہی ہے ہی اللہ رب العالمین کی۔ جہاں یہ دعویٰ کیا اس ابتدائی صورت میں کہ اللہ وہ ہے جو مستحق عبادت ہے، یہ دلیل ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کو عبادت کے لائق، وہی معبود ہے۔ اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم،
کیونکہ معبود وہی ہوگا جو حی القیوم ہوگا، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس سے نہ اونگ آئے گی، نہ نیند آئے گی، اور نہ موت آئے گی۔ موت تو دور کی بات ہے، جس سے کبھی غفلت اور اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ القیوم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اپنی موجودگی میں اس کے محتاج ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ خود سے ہے اور سب اس کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا جو اللہ ہے، جو مستحق عبادت ہے، یہ دعویٰ نہیں، اس کی دلیل الحی القیوم ہے، اور اس کے سوا کوئی حی القیوم نہیں ہے، تو اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں سے عیسائیت کے اس دعوے کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا گیا کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے اندر فتنہ ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور وہ خود مانتے تھے کہ وہ خود آج بھی مانتے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی، وہ صلیب پر چڑھ گئے، وہ مریم کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کسی سے پیدا ہو جائے وہ پہلے نہیں ہوتا، پیدا ہونے میں ماں کا محتاج ہوتا ہے، تو صمد وہ نہیں ہو سکتی، قیوم وہ نہیں ہو سکتی، حی وہ نہیں ہو سکتی، تو لہذا الحی القیوم یہ صرف خدا کی صفت ہے، اور جو الحی القیوم ہوگا وہی مستحق عبادت ہوگا۔ تو اس کی ابتدائی آیات انشاءاللہ آگے ہم ضمناً تھوڑا تھوڑا کھولیں گے آج، کیونکہ صرف اس سورت کا ابتدائی تعارف تھا، اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الحی القیوم، اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آگے چل کے ذکر کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کہاں سے خواب آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ کہاں سے خواب آیا؟ کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں، ان کے تو والد نہیں ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ بغیر والد کے پیدا ہو جائیں، کیونکہ بچے کی ولادت گویا کہ رابطہ تناسل سے ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ذریعے ہوتا ہے، یہ یقیناً حق ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے کہ سیدہ مریم پاک عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ مریم پاک کے صدف اقدس میں بطن مبارک میں جب آپ تشریف لائے تو وہ کسی مرد کے ذریعے نہیں ہوا، یہ بالکل حق ہے، وہ اللہ رب العالمین کے کلمہ روح کے ذریعے ہوا، جو قرآن کریم نے آگے سورہ المائدہ میں ذکر کیا ہے، وہ اللہ کے اذن سے آئے، اس رابطے کے بغیر آئے جس رابطے سے بچہ ماں کے بطن میں آتا ہے۔ تو اس عجوبے کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ بغیر والد کے کیسے پیدا ہوتے؟ تو وہاں پر کیا توڑ لایا ہے قرآن نے، فرمایا اچھا حضرت عیسیٰ اس لیے خدا کے بیٹے بن گئے کہ ان کے والد نہیں تھے؟ کہاں؟ کہ آدم کو تم خدا مانتے ہو یا بندہ مانتے ہو؟ کہا بندہ، تو کہا ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ فرمایا نہ تو ان کے ابا تھے نہ امی تھی، لیکن وہ کہا بڑے عجیب ہو تم، جو ایک واسطے کے بغیر آئے ان کو تم خدا کہہ دیتے ہو، جو دونوں واسطے کے بغیر آ جائے ان کو تم اللہ کا بندہ کہتے ہو، تو چاہیے کہ تم آدم کو سب سے پہلے خدا یا خدا کا بیٹا کہتے علیہ باللہ، جو تم نے استدلال کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم باپ تو درکنار ماں سے بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے وہ پیدا کر دیے گئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ صرف بغیر باپ کے پیدا کر دیے گئے، تو تم نے اس میں پوری ایک کہانی بنا لی کہ جناب وہ خدا کے بیٹے ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم نے ان کے اس توڑ کو بیان کیا، اور قیامت تک کسی سنجیدہ آدمی کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، بلکہ سنجیدہ آدمی اس حقیقت کو قبول کرے گا کہ بھائی اتنی واضح بات موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کو پیدا کرنے میں تناسل کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے اور چاہے تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت باہرہ کا اعلان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ قرآن نے آگے ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا جو بات آگے آئے گی۔ قرآن کریم کے پہلے سورہ آل عمران کے جو 200 آیات ہیں، اس کے مضامین بڑے دلچسپ اور اہمیت کے متعلق۔ ابتدائی سورت کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات بیان کر دی کھول کر واضح طور پر، اس دور میں جب کچھ لوگوں نے ایک ایک شخصیت کے نام پر دین بنایا تھا، ان تمام طلسم کو توڑا گیا۔ فرمایا نہیں، یہ تم نے دین کو شخصیتوں میں کیسے بانٹا، خطے اور علاقوں میں کیسے بانٹا، آسمان و زمین کے درمیان کیسے بانٹ دیا، تم نے علاقوں میں کیسے بانٹا؟ فرمایا دین اگر ہے تو دین اسلام۔ اس تردید کو ختم کر دیا گیا کہ کسی ایک ذات پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ عیسوی ہے یہ موسوی ہے۔ فرمایا نہیں، دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، جتنے انبیاء آئے وہی دین لے کر آئے، تو لہٰذا تم جو دین اسلام ہمارے نبی کے منہ سے اسلام کا نام سن کر جو تم بدک جاتے ہو اور تم کہتے ہو کوئی اجنبی چیز ہے، فرمائی اجنبی نہیں، جس سیدنا موسیٰ کا تم نام لے رہے ہو وہی دین اسلام لے کر آئے تھے، جن سیدنا عیسیٰ کا نام لے رہے ہو وہ بھی دین اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں جو تشریف لائے یہ بھی جو دین لائے یہ دین اسلام لے کر آئے۔ تو ابتدائی آیات کے اندر اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا کہ وہ مکمل بنیادی پرنسپلز جس کے تحت انسان کی زندگی چلتی ہے وہ کسی شخصیت کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو دین حنیف یعنی دین اسلام کہا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم نے اسی کی تبلیغ فرمائی. پھر آگے چل کر اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ داعی رہے ہیں، وہ مبلغ رہے ہیں، وہ اللہ کی توحید اور دین کی باتوں کو پہنچانے والے رہے ہیں، اور اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کی وہ تصدیق کرنے والے رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے پہلے جو گزرے وہ سچے تھے، میرے بعد فلاں آنے والے ہیں. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پچھلے تمام کی گویا کہ تصدیق کی، آگے آنے والی کسی کی بشارت نہیں دی. اس کا مطلب یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو پھر آگے چل کر حضور کی ختم نبوت کا ثبوت دیا گیا، کیونکہ نبیوں کو بھیجنے کی جو علمی لاجک تھی اور جو علمی اس کا فلسفہ تھا وہ یہ کہ وہ آ کر دین کی دعوت دیتے تھے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، اپنے سے آنے والے کے پہلے کی بشارت دیتے تھے. اسی ترتیب پر جب حضور تشریف لائے تو سرکار بھی داعی ہیں، مبلغ ہیں، اور اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے انبیاء کے مصدق ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے، لیکن اپنے بعد کسی کی بشارت دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا. تو اس کے بعد ان آیات کے ضمن میں لفظ تو ذکر نہیں ہے، لیکن اس پوری حقیقت کو بیان کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا. اس کے بعد سورۃ البقرہ اس سے پہلے گزری ہے. سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح کی پوری کوششیں کی گئی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی ترتیب کے ساتھ وہ آیات گزری ہیں. صبح شام مسلمانوں کا ان سے سابقہ پڑتا تھا، لین دین ہوتا تھا، سب محلے میں ایک ساتھ رہتے تھے. تو وہاں پر اسلام کی حقانیت اور انہوں نے اسلام کے اندر جن عقائد بد کی آمیزش کی تھی، ملاوٹ کی تھی، اور بری چیزوں کو جو دین کے اندر مرج کر دیا تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر کھول کھول کر ایک چیز کو کلیئر کر دیا گیا. یہ اسلام نے، یہ حضرت موسیٰ کی تعلیم نے، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم نے، یہ حضرت نوح کی تعلیم نے. گویا کہ سورہ بقرہ کے اندر موجود، اور آپ دیکھیے اس دور میں ان کا کلائمیکس اور ان کی ترقی انتہا پر تھی، پینیکل انتہا پر تھی. یہ نہیں کہ قرآن نے دب کر بات کی ہے. جب ان کا عروج تھا تو قرآن نے چیلنج کر کے بات کی. جو عیسیٰ کے بارے میں تم بات کر رہے ہو علیہ السلام، وہ یہ نہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں. اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کے اندر جو فساد آیا تھا یہود کے اندر، وہ تمام ترتیب کے ساتھ وہاں پر ذکر کیا. عقیدہ تثلیث کی زبردست قسم کی مذمت کی گئی ان کی موجودگی کے اندر، اور نجران کے جو نصارہ تھے ان کا رد کیا گیا. اور یہ وقت گزر چکا ہے جو قرآن کریم نے دلائل کو قائم کیا تھا، کیونکہ رب کا کلام ہے. کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس کو کوئی 4 دلیلیں لا کر توڑ دیتا، لیکن حضرات انبیاء کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اس رب کریم نے ان کی جو حقیقت کو بیان کیا، جو قرآن مجید کی سچی آیات کے اندر آیا ہے، اس کا جواب کائنات میں کوئی اس کے مقابلے پر نہیں لا سکتا. تو پھر اس کے اندر سورہ آل عمران کی آیات 200 کے اندر ایک مضمون اس اعتبار سے آیا. پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بیان کی گئی کہ تم خیر الامم ہو، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، دین کا بیڑا تمہارے کندھوں کے اندر ہے. لہٰذا بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے مربوط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ اللہ کی توحید کے پیغام کو آگے پہنچو، دین کی بنیادوں کو آگے پہنچو، اور خاص طور پر اپنے اندر اختلاف نہ رکھو، اب باہم حسد نہ کرو، کیونکہ تم خیر الامم ہو، تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی. اور جہاں تمہیں نبیوں کو وارث بنایا گیا ہے ان کی تعلیم و تبلیغ کے اندر، تو لہذا تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں جانتا ان تک بڑے دلائل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور مکمل اس کی ذہنی ساخت اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت، دین کی حقانیت، اس کی پیدائش کے مقصد کو، اور حیات بعد الممات کو، قیامت کے بھیانک منظر کو، اللہ کے حضور حاضری کی حقیقت کو، اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، اور کن لوگوں کو اللہ کے دربار سے نجات ملے گی، اور کون سے لوگ اللہ رب العالمین کی گرفت میں آئیں گے معاذ اللہ. یہ ساری حقیقتیں اس تختہ زمین پر موجود. انسانوں کو اے امت مصطفیٰ تم خیر الامم ہو، بڑے دلائل کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی وسیع نظری کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پاکیزہ جذبات کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ پہنچاؤ، اور اپنے اندر اختلاف افتراق کر کے خود کو کمزور نہ کرو. پھر یہ اس امت کے لیے نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا. فرما مزارات تو تم نے گرا دیے گئے جس طرح آج ہو رہا ہے، اور ان کو لا کر تم نے آباد کر دیا ہے. عربی زبان کے اندر ویدے تم بنا رہے ہو، تو خدا تمہیں ذلیل کرے گا چاہے تم کسی بھی بڑے معتبر جگہ پر موجود ہو. یہود بھی معتبر جگہ پر موجود تھے اور وہ ذلیل ہوئے، خنزیروں اور بندروں کی شکل میں معاذ اللہ بدل دیے گئے، قرآن کہتا ہے. تو لہذا جس کے پاس حرمت جتنی زیادہ ہوگی اس پر سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی، اس سے پوچھا بھی اتنا زیادہ ہو جائے گا. جو جس نے بڑے منصب پر ہوگا،
جتنے عزت والے خاندان پر ہوگا، بڑا منصب ہے تو صرف ہاتھ چموانے کے لیے نہیں، بڑا خاندان ہے تو صرف عزت لینے کے لیے نہیں، فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیچھے کی بات کو آگے پہنچاؤ۔ اگر تم نے خود عمل نہیں کیا اور حق کی بالادستی کے لیے کوشش نہیں کی تو جو چھوٹے تھے، جو خاندان میں تمہارے برابر نہیں تھے، علم میں تمہارے برابر نہیں تھے، منصب میں تمہارے برابر نہیں تھے، وہ شاید بچ جائیں لیکن تم کبھی نہیں بچو گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا جو رگڑا لگایا گیا، کیونکہ وہ انبیاء کی اولادوں میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ بغاوت کر ڈالی کہ جناب جو دین اسلام ہے، آج آپ دیکھیے کہ جناب پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، اور ایسے اہل سنت کے اندر غلیظ عقائد کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کرے، ہائے ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، ہائے ہماری اتنی بڑی گدی ہے، تو میں نے کہا تم لعنت کے زیادہ مستحق ہو گئے، اس لیے کہ تمہارا حق تھا کہ تم دین کو کلیئر اور پیور رکھتے، صاف رکھتے، اور جو تم نے آمیزش کی ہے تو تمہاری مذمت بھی اتنی کی جائے گی جتنی چاہت کے ساتھ تمہارے ہاتھ اور پاؤں چومے گئے تھے۔ تو یہ دین کی حقانیت ہے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اس میں۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر، پھر آخر میں قرآن کریم نے بات کیا کہ کوئی بھی، مثال کے طور پر میرے اور آپ کے دل کے اندر، یعنی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا اعتماد اور عقیدہ، اللہ پر عقیدہ، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن، ہمارا ماحول اتنا ہو کہ ہم گزارے کے لیے کوئی چھت ہمارے پاس ہو، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے، کیونکہ انسان ان جذبات، ان مادیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم ایسے پارسا تو نہیں ہے کہ بھوکے بھی رہیں، کربلا والوں کی طرف سر کٹا دے اور نظریے کے سودا نہ کرے۔ انسان کمزور واقعہ ہوا ہے، اگر اس کے گھر پر کچھ بن آئے تو پریشان ہو جاتا ہے، خوراک نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، نظام معیشت اور معاشیت اگر تبدیل ہو جائے تو اس کے عزائم میں کمزوری ہو جاتی ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہے، چہرے مرداروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنی فکر کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تمہارا دشمن سب سے پہلے تمہاری سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے، تمہاری یونٹی اور تمہارے اتحاد کو تباہ کرنے کے لیے تمہاری معیشت کو تباہ کرے گا۔ آ جاؤ اب FATF کی طرف، آ جاؤ بھی ورلڈ بینک کی طرف۔ ریاست مدینہ کا ڈرامہ کر کے جن دجالوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے، قرآن نے سورہ آل عمران اس زمانے میں بول دیا تھا، فرمایا یہود تمہارے اندر سود کے نظام کو انجیکٹ کریں گے۔ اٹھا کے پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 2، فرمایا اس سود کے نظام کے ذریعے تمہاری معیشت کو توڑیں گے اور تمہارے اندر ایک طبقے کو غریب سے غریب کریں گے اور ایک کو امیر سے امیر کریں گے، تاکہ نظام کے اندر انتشار پیدا ہو، تمہاری یونٹی ٹوٹے، دہشت گردی بڑھے، ایک دوسرے پر دست بدرازی ہو جائے، احترام چلا جائے، اگلے کو روٹی نہ ملے تو وہ کب تک کسی کی عزت کرے گا، اس کے گریبان میں ہاتھ لائے گا۔ تو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے اندر ان 200 آیات کے ضمن میں خاص طور پر سودی لانتی نظام کا رد کیا اور فرمایا اپنے نظام میں اس کو داخل نہ کرنا، ورنہ تم اوج ثریا سے زمین پر آ کر گر جاؤ گے، تمہاری یونٹی ٹوٹ جائے گی، ناروں تک رہ جاؤ گے لیکن پیچھے بک جاؤ گے، اس لیے کہ جب تمہیں تمہاری زندگی، تمہارے جذبات، تمہارے عقیدے اس دنیاوی رابطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب 2 وقت کی روٹی سکون کی نہیں ملے گی، جب امن نہیں ملے گا، اور امن، روٹی، نظام، مادیت، یہ آپ کی معیشت اکنامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب اس کو تباہ کر دیا جائے گا تو ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، اور جب ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی تو رہ جائے گی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں بھری رہی، وہ عزم نہ رہا۔ تو لہٰذا ہمارے سروں پر ایسے فرائین دجالوں کو بزرگ کرسیوں پر بٹھا دیا گیا، جو دجال آنکھ بند کر کے اپنے مطلب کے لیے ہر چیزوں کی دستخط کرتے ہیں۔ اور جناب یہ سیاسی، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں سب سے بڑا لعنتی نظام اس دور کا جمہوری نظام ہے، جو خلافت کا نظام، وہ اس لیے ضروری تھا کہ جو اللہ کے قانون کے تحت جمہوری نظام یہ کہ ایک چرسی، موالی، زانی، شرابی 100 بندوں کو بریانی کی دیگ کھلا کر اپنے حق میں ووٹ لے لے تو اب نظام شراب کا چلے گا، واہ واہ واہ، اب نظام زنا کا چلے گا، کیونکہ جناب شرابی ہے، اس نے جناب لوگوں کو، اب بھائی آپ ووٹ لے رہے ہو تو بریانیاں کیوں کھلا رہے ہو، پانی کیوں پلا رہے ہو، یہ لوگوں کو رشوت کیا دے رہے ہو، اپنا نظریہ دو، جی ہم آپ کا فلانا کام کرا دیں گے۔ بھائی کیسا کراؤ گے؟ جب قانونی ہوگا تو وہ خود ہی ہو جائے گا، آپ کیسا کرا دو گے؟ آپ تو یہ لالچ اور ہرس، یعنی بدماش قسم کے لوگ جن کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ سوسائٹی کے دشمن، وہ آتے ہی اس نظام کے اندر خود کو وڈیرا بنانے کے لیے اور خود کو امیر سے امیر تر کرنے کے لیے، اس لیے وہ پہلے کروڑوں روپے ایک سیٹ پر بانٹتے ہیں اور تنخواہیں ان کی 10-15 ہزار ہوتی ہے، لیکن الیکشن کے اندر وہ کروڑوں روپے بانٹتے ہیں۔ تو اس جمہوریت پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ اور امریکہ کی جمہوریت، واہ واہ واہ، کہ جناب جو عورتوں کا ڈرامہ کر رہا ہے، 70,000 بیوائیں جو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں، ان پر کسی نے کچھ بولا؟
روزانہ جناب اب آپ دیکھیے جو مسلمانوں کو وہاں پر بھارت کے اندر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، بھارت کے یہاں تک کہ ایکٹر جو پوری زندگی ان ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مورتیوں کے آگے سجدہ کرتے رہے، آج ان کے بیانات آ گئے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہندوؤں نے منصوبہ بنا لیا ہے۔ مجھے بتائیے امریکہ نے کچھ بولا؟ نہیں بولا۔ تو لہٰذا نظر آپ پر تو لہٰذا نہ یہ کوئی منصف مزاج لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ نظام اگر ہمارے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے بات حق کی کرنی چاہیے۔ تم خود اپنے اندر ایک ریاست رکھتے ہو، اس کو اگر کسی کی غلامی میں ڈالنا ہے کلیتاً تو وہ اللہ اس کے رسول ہے۔ تو قرآن کریم نے سودی نظام کو یہاں پر مکمل طور پر میرے بزرگوں دوستو رد کیا اور اس بات کو واضح کیا، اور بات کو یہاں ختم کرتے ہیں اس ایک لاجک پر اور اس بات پر، کیونکہ یہ بڑی دلچسپ صورت ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر کمال ہے عقیدہ توحید کا اور علم مناظرہ کا، کیونکہ یہ 80 آیات علم مناظرہ پر ہے جو سرکار دو عالم کے ساتھ عیسائیوں کا وہاں پر ہوا ہے۔ اس صورت کا نام ہے، بات کو ختم کرتا ہے، سورہ آل عمران۔ حضرت عمران جو ہے جن کے نام مبارک پر اس صورت کو رکھا گیا ہے، وہ حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریہ، ان کی شادیاں جہاں ہوئی وہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ادھر سے حضرت زکریہ سے جس خاتون سے انہوں نے نکاح کیا اس سے حضرت یحییٰ پیدا ہوا، اور حضرت عمران نے جس خاتون سے نکاح کیا ان سے سیدہ مریم پیدا ہوئی۔ تو سیدہ مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ باہم جو ہیں وہ خالہ زاد ہیں، اور سیدہ مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو گویا کہ یہ پورا ایک خاندان ہے۔ حضرت عمران کے خاندان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قوم سیدہ مریم، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ اور حضرت عمران جو ہے یہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کلیئر کیا کہ جس خاندان کا نام لے کر تم کنفیوژن پیدا کر رہے ہو توحید کے مقابلے میں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ نام تم لے رہے ہو، جس طرح آج دیکھیں نام بڑے خاندانوں کا، کام کالوں کا، تو یہی کام یہود کر رہے تھے، یہی کام نصرانی کر رہے تھے کہ ہم تو حضرت عمران کے خاندان کے ماننے والے ہیں، ہم تو سیدہ مریم کے ماننے والے ہیں، ہم تو حضرت زکریہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اب خاندان تو بڑا معزز تھا، کیونکہ حضرت عمران جن کے نام پر یہ صورت ہے وہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سگے نانا ہیں، سیدہ مریم کے والد گرامی ہیں، اور یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے خاص جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو مصلی ان کے پاس تھا، خطبہ ان کے پاس تھا۔ تو ان معزز خاندانوں کا نام لے کر، اور دین بھی یہیں پر تھا، کتابیں انہیں پر اتری ہے، انہیں میں انبیاء آئے ہیں، انہیں میں دین آیا۔ تو اب دین اسلام کو بدلنے کے لیے اور عقیدہ توحید جو دین کی اصل بنیاد تھی اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے نام آل عمران کا لیا، نام حضرت عیسیٰ کا لیا، نام سیدہ مریم کا لیا، نام حضرت یحییٰ و زکریہ کا لیا، نام سیدنا عمران کا لیا، اور خرابی جب پیدا کی تو رب کریم نے مکمل اس کے کلام میں پکچر کلیئر کی۔ سورت کا نام بھی آل عمران کیا، عمران کی حقیقی پوزیشن بتائی، سیدہ مریم کی حقیقی پوزیشن بتائی، حضرت عیسیٰ کا حقیقی مقام بتایا، حضرت یحییٰ و زکریہ کا مقام بتایا، اور 200 آیتیں اس میں نازل ہوئی۔ 80 آیتوں کے اندر ساری کنفیوژن کو دور کر کے کلیئر کر دیا کہ وہ موحد تھے، توحید کو بیان کرنے والے تھے، ان میں سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، اور وہی عقیدہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آیات تقابل ادیان، دین، تمام جو دین کے مدعی، آسمان دین کے مدعی کہ ہم اہل کتاب ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہترین اگر کوئی موضوع ہے تو سورۃ آل عمران ہے۔ بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، آل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی بیوی کا بھی ذکر اس میں ہے، ان کی بیٹی کا ذکر ہے، ان کے نواسے کا ذکر بھی اس کے اندر، ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ آیات خوارج اور روافظ دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ آل عمران کا ہے، کیونکہ خارجی وہ تھا جو کہتا تھا اولاد آل میں نہیں آتی، رافضی وہ تھا جو کہتا تھا بیوی آل میں نہیں آتی، مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آل میں اولاد بھی آ جاتی ہے اور بیویاں بھی آ جاتی ہیں۔ آج ایک گروہ زمین پر ہمیں 2 ٹانگوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، بات اہل بیت کی کرتا ہے لیکن ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتا۔ تو بالکل یہ یہود کا طریقہ تھا، اور قرآن نے آل عمران رکھ کر لفظ آل میں بیوی کو بھی شامل کیا،
بیٹی کو بھی شامل کیا، نواسے کو بھی شامل کیا، پوری فیملی ممبرز کو شامل کر کے اس کو آل کہا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت تمام ممبر آف فیملی جو ہیں ان کو اہل بیت کے اندر مانتے ہیں۔ سرکار کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کے بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کے چچا بھی اہل بیت میں ہیں، ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کے نام نے ہی گویا کہ بہت زیادہ مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ آل عمران سے مراد ان کی فیملی، ممبر آف فیملی، جو ممبر ہیں، جو افراد ہیں فیملی کے، وہ اس کے اندر گویا کہ موجود ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، اور یہ بڑا عجیب گویا کہ ڈرامہ ہے یہ کہنا کہ اہل بیت کے اندر بیویاں نہیں آتی۔ آپ شادی کا کارڈ کسی کو دیں اور کہیں اپنے گھر والوں کو لے کر آئیے گا، تو اگر وہ بچے کو لے آئے تو پھر اس گھر کی خاتون پوچھے کہ بھابھی کو نہیں لائے، کہنے لگا بچہ لے آیا نا، فرما آپ کو نہیں پتا گھر والوں میں پہلی بیوی آتی پھر بچے آتے ہیں۔ تو یہ ایسے جانور ہیں جن کو یہ شادی کے کارڈ وصول کرنے کی رسم نہیں، اور کہتے جی اہل بیت۔ اور ہمارے وہاں بھی کوئی جھالے والی سرکاریں پھر رہی ہیں، ان سے ایڈ لینے کے لیے تمن کے اندر باقاعدہ سنی مولوی ہو کر بات کرتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات نہیں، معاذ اللہ۔ تو اسی دیکھیں یہ آیت، یہ سورت کتنی زبردست ہے، کیسے ہر عقیدے کو کلیئر کرتی ہے۔ اور میں بات اس بات پر ختم کروں گا، سورہ ہود کی اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ جس میں قرآن نے ایک جگہ پر اور واضح طور پر نبی کی بیویوں کو ان کے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ حضرت سیدہ سارہ جب ان کے گھر اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، سیدہ سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 95 اور 100 کے قریب تھے، گھر میں اولاد نہیں تھی۔ اب اللہ نے فرشتہ بھیجا حضرت ابراہیم کے گھر، اور انہوں نے آ کر سیدہ سارہ سے بات کی۔ سیدہ سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے سیدہ سارہ سے دروازے پر بات کی، تو کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آ کے کہا فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقٍ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اے سارہ گھبرا نہیں، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اسحاق کی۔ تو تعجب کرنے لگی کہ میں 90 سال کی بوڑھی ہوں، میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اسحاق کے نہیں، اس کا بیٹا ایک اور ہوگا، پوتے کی بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اسحاق کی بھی بشارت دیتے ہیں اور یعقوب کی بشارت دیتے ہیں۔ قالت، دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ وہ ایک خاتون بات کر رہی ہیں۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُنَا، وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، کیا میں بھی بچے کو جنوں گی؟ کیا میرے بطن میں بچہ آئے گا؟ کہ اَأَلِدُ اَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچے کو پیدا کروں گی؟ اَنَا عَجُوزٌ یا ویلتی اَأَلِدُ، کہ میں بچے کو جنوں گی، اور حال یہ ہے کہ عجوز، میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا شوہر ابراہیم تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہو کہ ہمارے گھر بیٹا ہو جائے گا۔ تو قالوا، سارے فرشتوں نے دروازے پر کھڑے کو فرمایا، کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت سارہ سے، حضرت ابراہیم سے نہیں، سارہ سے۔ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کی اہل بیت، سیدہ سارہ کو کہہ رہے بیویاں، اے نبی کی اہل بیت، تم اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے تعجب کرتی ہو۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ حمید مجید ہے۔ کتنی کلیئر رعایت بتا رہی ہے کہ یہاں پر براہ راست فرشتوں نے خطاب سیدہ سارہ سے کیا تھا، اور وہ نبی کی بیوی تھی، اور ان کو کیا کہا تھا؟ علیکم اہل البیت۔ تو لہذا قرآن نے یہ نام بھی سورت کا کیا رکھا؟ سورہ آل عمران۔ تو اللہ رب العالمین، میں آپ دوستوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس سورت کی تلاوت کیجئے۔ اس سورت کو سورت خزائن بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں عقیدے کا خزانہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے اللہ اس کے خزانے میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور خزائن کہنے کی آل عمران اس کا نام ہے، زہرہ اس کا نام ہے، کنوز اس کا نام ہے، خزانہ۔ خزانے سے مراد یعنی اس میں عقیدے کا خزانہ موجود ہے، خدا کی خالص توحید کا بیان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خالص رسالت کا بیان ہے، اور پھر دنیاوی اگر اس عقیدے کی پختگی کے ساتھ بندہ اللہ سے خیر کو طلب کرے تو اللہ اس کے رزق میں بھی گویا کہ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ 200 آیات کا مجموعہ ہے، 80 آیات علم عقائد پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کی ہم تلاوت کریں، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہاں تک آتا ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات کو پڑھنے، سورت کو پڑھنے سے گیا وہ بہت بڑی رحمت سے محروم ہوا۔
اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کا بھی ذوق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کا بھی ذوق عطا فرمائے اور اس پر عمل کا بھی ذوق عطا فرمائے۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا، اسلامی مہینے جو ہیں، یعنی مہینوں کا جو تعلق ہے سال کا، وہ اسلام کا قمری اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ قمری اعتبار سے، لیکن کیونکہ یہ ترتیب جو عیسوی ہے اور کل جو ہے آج کا دن جو ہے وہ ایک آخری دن قرار دیا جا رہا ہے اور کل جناب جو ہے کہ وہ ایک نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یقیناً اللہ سے ملنے والی نعمت اور جتنی سانسیں آگے گزر جائے وہ نعمت ہے، اس پر شکرانہ ادا کرنا یہ کوئی بدعت و ناجائز نہیں ہے، مباح ضرور ہے، لیکن وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے حضور شکر کیا جائے، اور شکر کا طریقہ وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، غیر شرعی کام نہ کیے جائیں جو شکر کے خلاف ہے، بالخصوص ہوائی فائرنگ کرنا، ون ویلنگ کرنا اور آتش بازی کرنا، گلی کوچوں کے اندر ڈھول تاشے کرنا، اس کو بجانا، یہ شدید حرام ہے، اس میں راضی رہنے والا بھی گناہ کبیرہ اور عذاب کا مستحق ہے، اور یہ کرنے والا بھی عذاب کا مستحق ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نیو ایئر کے نام پر فحاشی، عورت و مرد کا اختلاط، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، ون ویلنگ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں جہاں آپ واقعتاً 144 نافذ کر کے ان تمام غیر قانونی چیزوں کو روکتے ہیں، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہے، غیر قانونی بھی، اداروں کی ہم تعریف کرتے ہیں، پولیس ہو، جو بھی ادارے ہوں جنہوں نے 144 لگایا، یہ ہم تعریف و تحسین کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں بغیر کسی غریب و امیر کے اور بغیر کسی رنگ و نسل کے آپ اس قانون کو عمل میں لائیے، اس لیے کہ اس دن کے گزرنے کے بعد کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی ڈنڈا لاٹھی نہیں ہے، ورنہ گلی میں کوئی نکال کر دکھا دے، لیکن یہ کہ جن کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا امن ان کی گردنوں کے اوپر ہے، لوگوں کی امان ان کے اوپر ہے۔ میں لہٰذا مسجد کے اس فورم سے ہم سارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے آگے اس باتوں کو اپنے گلی کوچوں سے بالکل مفقود اور ختم کرنے کے لیے اپنی قوم اور اپنی یوتھ اور اپنے بچوں کو اویئر کریں اس چیز سے کہ اس دن آتش بازی کرنا، وہ ایسے تو عام دن بھی حرام ہے، ڈھول باجے بجانا ایسے عام دن بھی حرام ہے، گانے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا کا منتر ہے معاذ اللہ، اور گانا بجانا حضور نے فرمایا دل میں دین کے حوالے سے نفاق پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے گانا، تو یہ تو ہر صورت کے اندر حرام ہے، اور بالخصوص جہاں نعمت مل رہی ہو وہاں ایسا اہتمام گلی کوچوں کے اندر کرنا اور پھر جناب اس کو اہتمام کرنا اور سیاست کے نام پر کرنا کہ بچے کر رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمیں چاہیے اہلیان پاکستان نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے ہم یہ کہیں گے، اور بالخصوص جہاں پر یہ زیادہ سلسلہ ہوتا ہے اور پاکستان کے مسلمان اور نوجوانوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس حال میں بندے کی موت واقع ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ لہٰذا ہمیں ایک معاشرہ بن کر اس بری بدعات کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ بھارت کے اندر اس وقت جو جنونی غنڈے ہندو دندنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین شیطانوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا تحفظ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔